میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا او لا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کہ ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر آپس میں تعلق اور دوستی قائم نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور کیا میں تمہیں ایک ایسا ذریعہ نہ بتاؤں جس کو تم اختیار کرو تو آپس میں دوستی کا تعلق قائم ہو جاوے، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کا چلن عام کرو، یعنی آشنا اور ناشنا سب کو سلام کرو۔ تو آپس میں سلام کرنا محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، اس سے نفرتیں مٹتی ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمن علی المؤمن ست خصال یعودہ اذا مرض ویشہدہ اذا مات ویجیبہ اذا دعاہ ویسلم علیہ اذا لقیہ ویشمتہ اذا عطس وینصح له اذا غاب او شہد لم اجد فی الصحیحین ولا فی کتاب الحمیدی ولكن ذکرہ صاحب الجامع بروایت النسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر مسلمان کے 6 حق ہے۔ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے، جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو، جب کوئی کھانے پر بلائے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب ملے تو اس کو سلام کرے، جب چھینکے تو اس کو جواب دے، اور چھٹ یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہر حالت میں خیرخواہی کرے، خواہ وہ حاضر ہو یا غائب۔ اور مشکات کے مؤلف کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو نہ تو صحیحین میں پایا اور نہ حمیدی کی کتاب میں، البتہ اس کو صاحب جامع الاصول نے نقل کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ بیمار پرسی کرنا، جنازہ پڑھنا، دعوت قبول کرنا، بوقت ملاقات سلام کرنا، چھینک مارنے کا جواب دینا، ہر حال میں اس کی خیرخواہی کرنا، تو یہ ایک مسلمان کی دوسری مسلمان پر 6 حق ہے۔ عن عبداللہ بن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اہل اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر شناسہ اور ناشناسہ کو سلام کرنا، یعنی جس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اس کو سلام کرنا، تو سلام کرنا بہترین عمل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئک النفر وهم نفر من الملائکة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فذهب فقال السلام علیکم فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ، قال فزادوه ورحمۃ اللہ، قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی 60 گز تھی۔ جب خدا نے ان کو بنایا تو ان سے فرمایا، جاؤ اس جماعت کو سلام کرو، اور وہ جماعت فرشتوں کی تھی جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتی ہے، وہ جو جواب دے گی وہی تمہارا سلام اور تمہاری اولاد کا جواب ہے۔
چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اس حکم خداوندی کی تعمیل میں فرشتوں کی اس جماعت کے پاس گیا اور کہا کہ السلام علیکم. فرشتوں نے جواب میں السلام علیکہ ورحمۃ اللہ یہ جواب دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا گویا آدم کے سلام کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا لفظ فرشتوں نے زیادہ کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ پس جو شخص جنت میں داخل ہوگا آدم کی صورت پر ہوگا، اس طور پر کہ اس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی. پھر آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کی ساخت قد برابر کم ہوتی رہی یہاں تک کہ موجودہ مقدار کو پہنچی. اچھا، حضرت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا. اس حدیث کی سمجھنے میں چند اقوال ہے. پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، لہٰذا کسی تعویل کی ضرورت نہیں، بلکہ سلف صالحین کی طرز پر یہ کہا جائے گا کہ ما یلیق بشانہ، یعنی جو اللہ کے شان ہو بس ہم اس کو مانتے ہیں. بعض علماء نے اس حدیث کی مفہوم میں یہ تعویل کی ہے کہ صورتہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ اچھے صفات ہیں جن صفات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسے حی، عالم، کریم، بصیر، متکلم. گویا انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. اس توجیہ میں بصورت ہی کی جو ضمیر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی اور صورت سے مراد صفت ہوگی. بعض علماء نے اس حدیث کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ہی کی صورت پر بنایا، یعنی جس صورت پر آدم کو بنایا وہ آدم ہی کی قسمت میں تھی. آدم اپنے نظیر آپ تھے، کسی اور کی صورت کا نمونہ نہیں تھے. جس طرح بعض بچہ نہ باپ کی شکل میں ہوتے ہیں نہ ماں کی شکل میں ہوتی ہے، تو ماں کیا کہتی ہے کہ یہ اپنی شکل پر پیدا ہوا ہے. تو اس صورت میں بصورت ہی، اس میں جو ضمیر ہے یہ پھر آدم علیہ السلام کی طرف لوٹے گی، اور مطلب وہی ہوگا کہ آدم علیہ السلام اپنی نظیر آپ ہے. اور اس حدیث کا چوتھا مفہوم بعض علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صورت اور مجسمہ کی شکل میں پیدا کیا، یعنی مرحلہ وار پیدا نہیں کیا. پہلے نطفہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر لحم اور پھر تخلیق ہوا. اس طرح نہیں ہوا، بلکہ ابتدائی افرینش سے مکمل صورت تھی کہ آپ 60 گز کے قد پر تھے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کے بعد انسان کم ہوتا گیا، پہلے 60 گز تھا، اس کے بعد پھر کم ہوتا گیا، اب 2.5-3 گز رہ گیا. پھر جب انسان جنت میں داخل ہوگا دوبارہ تو پھر 60 گز کے پورے ہوں گے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا تو فرشتوں نے جواب دیا. وہی طریقہ اولاد آدم کے لیے چلا آیا جو اس وقت صرف مسلمانوں کے پاس ہے، باقی انسانوں وہ تو وحوش اور طیور میں شامل ہے. یاد رہے کہ شرعی گز جو ہے، شرعی گز یہ کم و پیش 2 بالش ہوتا ہے، یہ جو دوسرا گز ہوتا ہے دکانداروں کے پاس وہ مراد نہیں ہے. تو تخلیق آدم اور فرشتوں کو سلام کا ذکر تھا اس حدیث. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.